معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فیصلہ فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ برتاؤ کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا اکرام کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں اف، تو ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ قرآن کریم کا یہ فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان طبقہ، نوجوان بچیاں، اور وہ آج کس لائن پر اور کس پہڑی پر ہیں؟ میرے بھائیوں، ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس فرمان پر، قرآن کریم پر، آیت پر عمل کرنے کی۔ اگر ہم نے عمل کیا اور ادب کیا تو ہماری بچے، ہماری بچیاں، ہماری نسلیں ہمارا اکرام، ہماری خدمت کریں گی، اور اگر ہم آج ان کی باتوں کی نافرمانی کریں گے، باتوں کو نہیں مانیں گے، تو یہ ایک ایسی سزا ہے کہ جو دنیا میں بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے انسان، اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ ہما جنتکما ونارکما، کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم، کہ اگر ان کا ادب خدمت کی جائے گی یہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ میرے بھائیو، جہنم سے بچنے کے لیے اپنے والدین کا اکرام، ان کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال کی عمر جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ وصال فرما جاتی ہیں، تو آپ نے ایک موقع پر فرمایا، توجہ کے ساتھ سننا میرے بھائیوں، عمل کی نیت سے سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، اور محسن مکبر تکبیر پڑھنے والا تکبیر کو کہہ دیتا، اور اس کے بعد میں نیت باندھ کر سورہ فاتحہ شروع کر دیتا، اور میں محراب میں کھڑا ہوا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر دیتا، اور اس وقت میں میری اماں یہ کہتی ہے محمد، تو سورہ نماز کو چھوڑ کر اماں کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا، یا حضور حاضر ہیں محمد، جی عرض کریے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر چلے گئے، کاش کہ میری اماں زندہ ہوتی اور مجھے آواز لگاتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے نیت باندھ کر سورہ فاتحہ شروع کر دیتا، اور اس وقت میں آواز آتی حجرہ شریف سے، یا محمد، تو میں نماز کو توڑ کر اپنی اماں کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا گیا، یا اماں میں حاضر ہوں، عرض کیجئے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور کا، کہ ایک نوجوان بچہ اپنے والد کو، اپنے باپ کو کچھ رقم، کچھ گندم اجناس دے کر چلا جاتا اور کہتا ہے کہ میں 2 سال کے بعد واپس آؤں گا، یہ امانت آپ کے پاس ہے، آپ اس کو خرچ نہ کرنا۔ تو باپ اس وقت میں بیمار پڑ گیا، بیٹے نے جو امانت رکھی تھی اس بیماری میں والد نے وہ اس کو خرچ کر لیا، استعمال کر لیا، 2 سال بھی پورے ہو گئے، امانت بھی، بیٹے کی امانت بھی ختم ہو گئی، بیٹا بھی واپس آ گیا۔ بیٹا اپنے باپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میری امانت واپس کرو، باپ کہتا ہے میری پریشانی میں، بیماری کے وقت میں نے اس کو استعمال کر لیا۔ بیٹا لڑتا ہے، جھگڑتا ہے۔ باپ نے کہا کہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے،
نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دے وہ منصور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بیٹا حاضر خدمت ہوتا ہے، اور وہ بوڑھا باپ وہ مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں روتا ہے، اے رزاق، اے خالق، اے مالک، تو نے مجھے محتاج کیا اور تو مجھے بیٹے کا محتاج بنا دیا ہے۔ اللہ آج پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا فیصلہ کرا دینا جو میری مشکل کا حل کر دے، میری مشکل کو بڑھائے نہ بلکہ آسانی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بیٹا حاضر ہو کر وہ تمام باتیں رکھتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کے دربار میں بعد میں آیا ہے۔ بیٹے کے والد گرامی باپ کے آنسو عرش پر اس کے آنے سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھے باپ کا خیال کرتے ہوئے فیصلہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ کو بلا کر لاؤ، وہ لے کر آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام باتیں سن کر کہتے ہیں کہ انت و مالک لابیک، جا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرے والد کا ہے۔ میرے بھائیوں، جو باپ، جو والدین بچپن میں، جوانی میں، پڑھائی کے وقت میں اور ولادت کے وقت میں، حمل کے دوران ماں اتنی مشقتوں کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اپنی بچے کی پرورش کرتی ہیں، اس سے مطالبہ کیا جائے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کو، نوجوان بچیوں کو اپنے دائرے میں رکھ کر قرآن کریم سکھائے، قرآن کریم کے حلقے لگائے، تعلیم اپنے گھروں میں کرے، اور نافرمانی سے، غلط کاموں سے خود بھی بچے، اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ اور والدین، نوجوان طبقے کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نوجوان طبقہ اپنی جنت کو بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ والدین کا ادب، اکرام اور خدمت کرے، اور ان کی باتوں کو ماننے میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔